آج کا خداوند کا کلام ہے پیدائش کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 29ویں آیت۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیج دار سبزی اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم نے لفظ جو سیکھنا ہے بیج، چونکہ ہم پہلے سے ہی سیکھ رہے ہیں۔ برا کی شادی آ پہنچی، کچھ کلام دائیں بائیں نہیں ہے۔ برا کی شادی کو سیکھنے کے لیے ہم نے سیکھ رہے ہیں فی الحال خدا کی روح کے بارے میں، کہ خدا کی روح کتنی وسیع ہے، کہ اس میں سے خدا اپنی روح کے وسیلہ سے کتنے کام کر سکتے ہیں، کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کیا نکال سکتے ہیں، اور جب وہ کیا کیا نکال سکتے ہیں اور کس طور سے طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو خدا کے ساتھ ایک لفظ ہے باپ بولتے ہیں۔ باپ کے مطلب بہت زیادہ گہرے ہیں، ابھی جتنا مطلب روح القدس کے وسیلہ سے آپ تک پہنچا ہے اس سے بھی زیادہ وسیع باپ کے مطلب ہیں، جو کہ میں ابھی آپ کو نہیں بیان کر رہی، لیکن کیونکہ پچھلے کلام نے ہمیں یہ سیکھا ہے کہ باپ کی جو روح ہے اس کے بارے میں کسی نے ذکر نہیں کیا سوائے یسوع مسیح کے۔ اور یسوع مسیح نے انجیل میں کہا کہ خدا روح ہے، اور جو روح ہے وہ کیسی روح ہے کہ یسوع مسیح نے گواہی دی کہ میرا باپ جو خدا ہے وہ روح ہے اور میں اس میں سے نکلا۔ پہلی بات، پہلا بھید کہ میرا باپ خدا روح ہے اور میں اس روح میں سے نکلا۔ دوسرا ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مکاشوہ کی کتاب میں یوحنا بپتسمہ دینے والے پر کیا ظاہر کیا، کہ پہلے تو یسوع مسیح نے انجیل میں یہ کہا کہ خدا روح ہے اور میں اپنے خدا اور باپ کی روح میں سے نکالا ہوا ہوں۔ دوسری بات، تیسری بات لکھا ہے کہ وہ خدا کا روح اپنے روح میں سے 7 جو ہے وہ روحیں باہر علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ یہ خدا کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے ہم تک یہ مکاشوہ اور بھید پہنچایا۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے کہ خدا کیا ہے، تو ہم یہ خدا کے بارے میں کہ خدا روح ہے ہم بائبل مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں، اور ہمیں پتا ہو کہ خدا جو روح ہے وہ کیسی روح ہے۔ اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ سیکھا کہ خدا کی روح کیسے کام کیوں کرتی ہے۔ خدا کے طریقہ کار سے ہمیں خدا کی روح کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ہم خدا کی آج روح کا طریقہ کار سیکھیں گے، ساتھ میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اس روح میں قوت، قدرت، طاقت ہے۔ آمین۔ اب وہ قوت، قدرت، طاقت کس طریقے سے خدا اپنی روح میں کام کرتے ہیں اور نکالتے ہیں۔ ہم اپنا ہنر، اس کو سیکھنے کے لیے ہم دنیاوی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ جس انسان میں جو ہنر ہوتا ہے، جو سکل ہوتی ہے، اس کو وہ کیسے باہر نکالتا ہے، کسی ایک طریقے سے نکالے گا۔ وہ اپنے ہنر کا استعمال کرے گا کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے اندر وہ ہنر ہے۔ جس کے اندر جیسا ہنر ہوگا وہ اسی طرح کا باہر نکالے گا، اور ہنر نکالنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ اپنے ہنر کو، یہ 2 لفظ میں بتا رہی ہوں، ہنر، سکل، اور اس کا طریقہ کار۔ آپ کسی بھی اپنے ہنر کو بغیر طریقہ کار کے نہیں نکالتے۔ اگر اس ہنر کے اندر طریقہ کار نہیں شامل ہوگا تو آپ کا ہنر کبھی بھی، آپ کی سکل کبھی بھی نہیں دکھے گی۔ فرض کریں آپ پینٹ کرتے ہیں، آپ کے اندر یہ ہنر ہے، لیکن آپ اس ہنر کا طریقہ صحیح نہیں استعمال کرتے تو وہ پینٹنگ کبھی بھی صحیح نہیں بنے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہنر کے ساتھ حکمت دانائی، طریقہ کار ہونا
چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کافی دنوں سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے وہ روح ہے، اور خدا کی روح بائبل مقدس میں ہم نے لفظ پڑھا تھا اعمال کی کتاب میں کہ جب تک میں تمہیں وہ قوت نہ دے دوں، اس کا مطلب ہے خدا نے، یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا کہ جو خدا کی 7 روحیں ہیں ان کو خدا نے اس وقت روح القدس کا نام نہیں بولا، بلکہ ایک اور نام سے ہمیں واقف کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح القدس نہیں کہنا، یا پاک روح نہیں کہنا، یا خدا کا روح نہیں کہنا، لیکن ایک اور لفظ انٹروڈیوس کرایا، متعارف کرایا کہ خدا کے روح کو قوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی روح قوت، طاقت، قدرت ہے۔ آمین۔ اب یہ قوت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، اس کو خدا طریقہ کار کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ قوت طریقہ کار کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ استعمال نہیں کی جائے گی تو ہمیں خدا کی قوت ٹھیک نہیں لگے گی۔ ہم اگر اپنے زور کو، جو ہمیں خدا نے جسم میں دیا ہے، ہم اس کا استعمال، جو بھی ہمیں طاقت ہے، اگر ہم اس طاقت کو اپنا گھر سمیٹنے میں یا اپنا فرنیچر اٹھانے میں، ادھر ادھر رکھنے میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کو ہم طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارا گھر نیٹ لگے گا اور دیکھنے والا کہے گا کہ اس نے بڑی سلیقے سے اپنے گھر کو سجا کر رکھا ہے۔ لیکن اگر ہم وہی جسم کی طاقت اپنی چیزیں پھینک کر کہیں بھی رکھ دیں گے اور چیزیں پھینکتے رہیں گے تو طاقت تو ہوگی، لیکن اگر اس میں اندر طریقہ کار نہیں ہوگا تو وہ طاقت ہماری غلط انداز سے، کیونکہ ہم نے نکالی ہے، اس لیے وہ بدنامی کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہے گا کہ اس میں بڑی طاقت ہے، کہیں گے یہ بہت بیوقوف ہے، اس نے غلط طریقے سے کام کیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا روح ہے، اور اس روح کو جب خدا نے 7 حصوں میں علیحدہ کر کے رکھا، چونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے، اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ وہ خدا کی روح ہے، اور جو خدا کی صفات ہیں ویسی ہی خدا کی وہ 7 روحیں جو خدا نے علیحدہ کی ہیں، اسی طرح ڈٹو سیم ٹو سیم خدا میں ہیں، اور وہی خدا کی 7 روحوں میں ہیں۔ اب وہ 7 روحیں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ روح القدس ہے، خدا کا روح ہے، یا آپ اس کو قوت کہہ لو۔ اب یہ قوت جو خدا کے اندر ہے، ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا کہ خدا کا ایک طریقہ کار ہے۔ اب قوت تو ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ قوت ہے، یعنی خدا نے جو باہر نکالا ہے، خدا اس کو نام دے رہے ہیں قوت۔ اس کا مطلب ہے جس میں سے نکلی ہے وہ روح خود بھی، یعنی خدا کی روح خود بھی قوت ہے۔ آمین۔ ابھی ہم پہنچ گئے قوت پہ، لیکن یہ قوت کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیچھے، کیونکہ پچھلے سبت کے دن ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا تھا، تو میں نے کہا تھا ہم آگے سبت کے دن سیکھیں گے، تو پچھلے کلام میں ہم نے یہی سیکھا کہ خدا کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم اس کو مزید بالکل بائبل مقدس کے مطابق، کہ کیا واقعی بائبل مقدس ایسے ہی ہمیں بیان کر رہی ہے، ہم اس کو مزید اس سچائی کو، بھید کو سیکھنے کے لیے ہم نے پیدائش کی کتاب اس کی 29ویں آیت پڑھی، جس میں لکھا ہوا ہے کہ زمین کی کل بیج دار سبزی، اس میں لفظ لیں گے بیج دار سبزی، کہ خدا نے ایسی سبزی اگائی جس کے اندر خدا نے اسی کے مطابق، موافق اس کے لیے کہ وہ پھلے اور بڑھے، خدا نے بیج رکھا، اس لیے لکھا ہے بیج دار سبزی۔ آگے لکھا ہے اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو، یعنی ایسا پھل اس کے اندر سے اگے جس کے اندر ایک بیج ہو جو بعد میں بھی اس کو بڑھا سکے اور ترقی دے سکے۔ جیسا کہ کلام میں پیدائش کی کتاب میں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ لکھے خداوند نے ان کو کہا، اور خدا نے کہا 22ویں آیت میں،
ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو۔ پھل اور بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک کتاب رکھتے ہو اور اس کو کہہ دو پھلو اور بڑھو تو وہ کبھی پھلے بڑھے گی نہیں، کیونکہ وہ خود سے بے جان چیز ہے۔ اس کیوں بے جان کہا جاتا ہے؟ جان کا مطلب ہے طاقت، کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جیسے بے جان، جب کوئی انسان مر جاتا ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کی جان چلی گئی ہے، اس میں سے زندگی نکل گئی ہے، اس میں سے قوت قدرت نکل گئی ہے۔ اب یہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ ہل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی حرکت کر سکتا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں اس میں جان نہیں ہے۔ تو جو چیزیں اپنے اندر حرکت نہیں کر سکتی، کچھ نہیں کر سکتی، ہم انہیں کہتے ہیں بے جان۔ اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کے اندر قوت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اب خدا کے کلام میں ہمیں یہ سکھایا کہ جاندار اور بے جانوں میں کیا فرق ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا سسٹم چلایا، اور یہ سسٹم خدا نے کیوں چلایا، کہاں سے یہ بات خدا کو پتہ چلی۔ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ ایسے بھی ہو سکتی ہے اور یہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن خدا ازل سے ہیں، نہ تو انہوں نے کسی کو دیکھا، نہ خدا نے کسی کو دیکھ کر، یا کوئی چیز موجود تھی یا کوئی درخت پرندہ کوئی جاندار تھا تو اس کو دیکھ کر خدا نے یہ کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا ازل سے اکیلے ہی زندہ خدا ہیں، اور خدا کسی چیز کو دیکھ کر نہیں سمجھتے، ان کی روح میں سمجھ، پہچان اور قدرت ایسے شروع ہی سے ان کی روح میں ہے۔ آمین۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کو یہ پہچان اپنے اندر ہے، اور خدا نے اپنی اس روح کی پہچان کے ساتھ خدا نے کام کیا، اور خدا نے ایسی سبزیاں بنائیں جس کے اندر بیج تھے۔ اب ان بیجوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ان بیجوں سے کیا فائدہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ خدا نے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہنر کے ساتھ طریقہ کار اور حکمت بہت ضروری ہے۔ اب خدا کو یہ پہچان تھی، اور خدا کے اندر ہنر یعنی قوت، پہلے میں نے بتایا خدا روح ہے، اور خدا کے اندر سے جو نکلا ہے 7 روحیں، ان کو قوت کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب جہاں سے نکلا ہے وہ خود سے قوت ہے۔ اب خدا کی روح قوت ہے۔ اب یہ قوت اور اسپرٹ کے، میں پھر سے ایک دفعہ ضرور بتانا چاہوں گی کلیئرلی، اسپرٹ کے خود سے مطلب ہی قوت کے ہیں۔ اسپرٹ قوت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مجھے روح القدس نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اسپرٹ کا مطلب قوت ہے کے ہیں۔ اب جو اسپرٹ ہے، اور اسپرٹ جو خدا کی اسپرٹ ہے وہ قوت ہے، اب یہ قوت کے اندر ہنر ہے۔ کیا ہنر ہے؟ قوت، طاقت۔ اب یہ قوت اور طاقت اگر طریقہ کار سے باہر نہیں نکلے گی تو اس ہنر کا جو خدا اپنے اندر رکھتے ہیں وہ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اب خدا نے کیا کیا، اپنی روح جو قوت ہے اور ہنر بھی رکھتی ہے، خدا نے اس ہنر کا طریقہ کار رکھا۔ خدا نے بے دھڑک قدرت نہیں باہر نکالنا شروع کر دی کہ میری قدرت ہے، میں جتنے مرضی درخت بناتا جاؤں، اور آم نیچے بکھیر دوں گا، سیب نیچے بکھیر دوں گا، انگور نیچے بکھیر دوں گا، درخت بھی بنائی جاتا ہوں، سب کچھ کرتا جاتا ہوں، اور بے شمار ہر طرح کا پھل، درخت بھی ایک لگا کے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک درخت ہے، اور اس میں سے یہ والا پھل نکلتا ہے، اور ایک ایک درخت لگا دیا۔ باقی انسانوں کو آج جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی تب تک کے لیے فروٹ زمین پر بکھیر دیتا ہوں، اور یہ خراب بھی نہ ہوں۔ خدا کی قوت ایسی ہے، خدا کی قدرت ایسی ہے کہ ازل تک فروٹ خراب نہیں ہو سکتا، ازل تک سبزی خراب نہیں ہو سکتی۔ پھر خدا نے بیج دار سبزی کیوں بنائی؟ کیونکہ خدا نے طریقہ کار کو اپنایا، ان کے پاس یہ ہنر ہے یعنی قوت ہے،
لیکن انہوں نے اس قوت کو ایک طریقہ کار سے ان دنیا کو بنایا اور وہ طریقہ کار استعمال کیا. بیج دار سبزی بنا کر انہوں نے بیج دیا تاکہ جب یہ وہ سبزی شروع جو خدا نے کیا، میں نے پچھلے کلام میں بھی بتایا تھا کہ خدا نے تھوڑا دے دیا اور خدا نے کہا کہ اس سے تم لوگ کام کرو، اس سے پھلو اور بڑھو. خدا نے یہ نہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں دیا اور کہا پھلو اور بڑھو. تو ہم کیسے پھل اور بڑھ سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس بیسک چیزیں نہیں ہوں گی؟ اس کا مطلب ہے خدا نے ہماری ضرورت کے مطابق بیسک چیز ہمیں دے دی، بیج دے دیا اور کہا اس سے پھلو اور بڑھو. اس کا مطلب ہے خدا قدرت رکھنے کے باوجود ہماری کتنی مدد کرتے ہیں؟ صرف بیج دیتے ہیں. باقی خدا کہتے ہیں تم خود کرو. اس لیے سبزی کے اندر بیج ڈالا، پھلوں کے اندر بیج ڈالا. ایسے درخت اگائے جس کا پھل اس کے اندر ہی اس کا بیج ہوگا اور اسی کے ذریعے سے ہم لوگ آگے اور زیادہ سبزیوں کو اور بیجوں کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہی سسٹم خدا نے جانوروں میں، پرندوں میں اور انسانوں میں رکھا. آمین. اس کا یہ خدا قوت، قدرت اور ہنر رکھنے کے باوجود ایک طریقہ کار سے چل رہے ہیں. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا جو روح ہے وہ کس طرح کا ہے. اب خدا نے بیج بنا کر کیا ثابت کیا؟ کہ یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے. یہ اپنے اندر خود سے ایک بیج اپنے اندر ایسی قوت، ایسی قدرت رکھتا ہے. کیا یہ قوت اور قدرت بیج کی خود کی ہے؟ ہرگز نہیں. کسی بھی چیز میں کوئی قوت اور قدرت نہیں ہے. قوت اور قدرت کس نے ڈالی؟ آسمان کے خدا نے، ہمارے خدا نے، یسوع کے باپ نے. اور کوئی بھی چیز یسوع مسیح کے بغیر بھی نہیں بنی. یہ ہم بعد میں سیکھیں گے. اب یہ قوت اور قدرت کہاں سے آئی؟ خدا نے یہ بیج کے اندر ڈالا. تو خدا کے پاس یہ سمجھ کہاں سے آئی؟ خدا کے پاس یہ سمجھ خود ہی ہے کہ ایک بیج کیا کرتا ہے؟ خود سے ملٹیپلائی ہوتا ہے. اب وہ بیج کا جو سائز ہے اور جو پھل اور درخت لگتا ہے، اگر ہم اسے کمپیئر کریں تو کیا بیج کا سائز اور اس درخت اور پھلوں جتنے بھی اس میں سے نکلتے ہیں بے شمار ہوتا ہے. ہم اس کو کمپیئر کریں تو وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بیج کیا کام کرتا ہے؟ اس کے اندر قوت اور قدرت ہے. ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں کہ بیج کے اندر قوت اور قدرت ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ ملٹیپلائی ہوتا ہے، وہ پھلتا اور بڑھتا ہے اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آمین. یہ اب ہم جسمانی بات سیکھ رہے ہیں کہ خدا کا طریقہ کار کیا ہے. اب ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل اس کا 13واں باب، اس کی 3 آیت. اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کی کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. آمین. یسوع مسیح کے علاوہ کسی نے خدا کی روح کو بیان نہیں کیا. یسوع مسیح نے گواہی دی کہ میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، اور یسوع مسیح ہی نے کہا کہ میرا باپ، میرا خدا روح ہے. اور اس روح کے بارے میں یسوع مسیح کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا. پہلے تو لفظ میں بولوں گی بیج. جو بیج کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ازل سے، شروع سے، جب سے یہ دنیا بنی ہوا، اور یسوع مسیح نے جب کلام سنا ہے تب بھی اس لفظ بیج کا استعمال کیا گیا. کیوں؟ پہلی بات ہے خدا کے لفظ کبھی نہیں بدلیں گے. جو شروع میں وہ آخر میں بھی وہی رہیں گے، کیونکہ خدا کا کلام کبھی نہیں ٹل سکتا. خدا کے مکاشفے کبھی نہیں بدل سکتے. خدا کی باتیں کبھی نہیں دائیں بائیں ہو سکتی. جو تعلیم ہے، جو کلام ہے، وہ وہاں کا وہاں قائم ہے، وہ یکساں ہے، وہ مضبوط ہے. جو ہے اس کو کہتے ہیں سچ. کیا کہتے ہیں؟ سچ.
यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम हाँ और नहीं में है, कि वो बदल नहीं सकता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जैसे कि आजकल के पास्टर्स और जितने भी इवेंजलिस्ट है, किसी कलाम को, किसी आयत को, किसी लफ्ज को खुदा के कलाम के तोड़ मड़ोड़ के इसका ये मतलब है पीछे पुराने आयत में, अब इसका मतलब ये हो गया है, मतलब नहीं बदलते। यीशु ने उसका मतलब नहीं बदला। वही बीज जो खुदा ने, हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं पुराने आयतनामे पैदाइश की किताब में, दुनिया के शुरू से ये जो लफ्ज बोला गया बीज, उसी बीज का लफ्ज खुदावन यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया और उसके वही मतलब बताए जो पैदाइश की किताब में। इसका मतलब पुराना ऐतनामा हो या नया ऐतनामा हो, खुदा का कलाम यकसा है, उसके मतलब नहीं बदलेंगे। वो 4000 साल के बाद भी सुनाया जाए या 6000 साल के एंड में भी सुनाया जाए, वो वही रहेगा। बीज है तो बीज है, बीज में कुदरत है तो कुदरत है, बीज फलता है तो फलता है। इसको साबित करने के लिए हम देखते हैं मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब उसकी 23वीं आयत। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता और फल भी लाता है। आमीन। क्या लाता है? फल लाता है। तो बीज क्या करता है? जो जिसका बीज होगा वो उसी का फल लाएगा। सेम बात बिल्कुल उसी तरह की बात जो पैदाइश में की गई वो यीशु मसीह ने की। इसका मतलब है कि बीज के अंदर क्या है? कुव्वत है, कुदरत है, वो फलता है, बढ़ता है और मल्टीप्लाई आता है। खुदावन ने बीज रख के, खुदावन ने क्या? फलो और बढ़ो। यीशु मसीह ने भी कहा कि बीज जो तुम्हारे अंदर बोया जाएगा तुम उससे फलो और बढ़ोगे। आगे लिखा है और फल भी लाता है, यानी फलता और बढ़ता है। कितना? कोई 100 गुना फलता है और कोई 60 और कोई 30 गुना। इसका मतलब है फलना बढ़ना मेहनत पे डिपेंड करता है, मेहनत पर इन्हिसार है। जितनी मेहनत उतना फल। हमारे पास खुदा ने बीज तो दे दिए दरख्त के, फलों के, सब्जियों के वसीला से। क्या सब लोग इन बीजों का इस्तेमाल करके फल ही उगाते रहते हैं? नहीं, उतना ही काम करते हैं, उतने लोग इसका काम करते हैं जितना उन लोगों को समझ आती है और वो उसमें से कमाई करना चाहते हैं। और अगर गवर्नमेंट ये काम करती है और लोगों को हायर करती है तो वो इसलिए करती है ताकि उस कौम का पेट भर सके। तो ये एक जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतना फल आएगा। इसका मतलब है बीज के साथ मेहनत दरकार है। खुदा ने एक सिस्टम लिखा है, लेकिन बीज में खुद से क्या है? ऐसी कुव्वत और कुदरत है कि वो खुद से ही मल्टीप्लाई होता है। अब ये बीज पुराने ऐतनामे में बीज को खुदावन ने जिस्मानी तौर पे फलों के लिए कहा, लेकिन हमें एक इससे पहचान दे दी कि बीज फलता और बढ़ता है। उसी का इस्तेमाल करते हुए यीशु मसीह ने कलाम को बीज कह दिया। इसका मतलब है कलाम क्या हुआ फिर? कलाम एक ऐसा बीज खुदा ने बताया कि कलाम जिसके अंदर जाएगा वो बीज की मानिंद फलेगा और बढ़ेगा। लेकिन बीज के अंदर कुव्वत कुदरत है, लेकिन वो बीज तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके अंदर मेहनत नहीं की जाएगी। जब तक वो दब के मर नहीं जाता फल नहीं ला सकता। इसी तरह जो बीज खुदा ने हमें सिखाने के लिए, इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि खुदा का बहुत शुक्र है खुदा ने ये दुनिया बनाई है ताकि हम खुदा को समझ सकें। खुदा को आज हम जो लफ्ज़ कलाम है उसको सीख रहे हैं कि खुदा जो बीज जिसको कहते हैं, खुदा ने बीज की तमसील यीशु मसीह ने कलाम सुनाने के लिए और कलाम के लिए बोली कि कलाम जो है वो एक बीज की मानिंद है। किसकी मानिंद? बीज की मानिंद है, क्योंकि वो बीज शुरू में ये बताया कि वो फलता और बढ़ता है। इसी तरह कलाम भी फलता और बढ़ता है। तो कलाम कौन है? हम देखते हैं कलाम कौन है। देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 63वीं आयत 63 वर्स। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और ज़िंदगी भी है। आमीन।
जो खुदा बातें कहते हैं, यीशु मसीह बातें कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? कलाम। और खुदा अपने कलाम को क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह उस कलाम को क्या कह रहे हैं कि जो बातें मैंने, यानी जो कलाम मैंने तुमसे किया है वो रूह है। आमीन। वर्ड ऑफ गॉड इज स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। वो स्पिरिट बाइबल मुकद्दस में उसको कुव्वत कहा गया है। वो स्पिरिट हम देखते हैं कि कलाम को क्या कहा जा रहा है? स्पिरिट। अब कलाम क्या है? बीज की मानिंद फलता और बढ़ता है। कलाम फलता और बढ़ता है, यानी स्पिरिट खुद से अपने अंदर ऐसी कुव्वत रखती है कि वो फलती और बढ़ती और मल्टीप्लाई होती है। आमीन। अब खुदा ने अपनी 7 रूहें अलहदा की, और वो 7 रूहें अलहदा करके खुदा वादा करते मैं हर बशर पर उंडेलूंगा। अब वो जब उंडेली जाती है तो कितनी उंडेली जाती? एक बीज। एक बीज। वो बीज स्पिरिट है, और वो स्पिरिट वो बीज की मानिंद अपने अंदर कुव्वत और कुदरत रखता है कि वो फलता और बढ़ता है। इसका मतलब है कि खुदा की स्पिरिट जो हम सीख रहे हैं कि खुदा की स्पिरिट कैसी है, इसका मतलब है खुदा की स्पिरिट एक बीज अगर इतना फलता और बढ़ता है और उसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसको हम सीखने के लिए देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक दरख्त के फल का बीज हमें मिल जाए तो हम उससे एक और दरख्त लगाएंगे, लेकिन वो एक दरख्त कितने फल लाएगा? इसका मतलब है उन सारे फलों का अगर बीज इस्तेमाल किया जाए तो उससे कितने दरख्त लगेंगे? उससे कितने दरख्त लगेंगे? और फिर उनके सारे फलों के सारे बीजों को इस्तेमाल किया जाए तो कितने दरख्त लगेंगे? फिर उनके भी। तो इसका मतलब है एक ही बीज में लामहदूद खुदा जैसी कुव्वत कुदरत है। आमीन। चलो, ये तो एक हो गया बीज जो दुनियावी तौर पे खुदा ने हमें ज़मीन पे दिया। अब वही बीज की बात खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा कलाम बीज है, और कलाम को खुदा कह रहे हैं स्पिरिट है। अब वही बीज, वही कलाम, वही स्पिरिट, इसका मतलब है इतना सा सीड, खुदा की रूह का छोटा सा हिस्सा जहां बोया जाएगा, वो क्या करेगा? पहले फल लाएगा, फिर उससे और फल लाएगा और लाएगा। इसका मतलब है कि खुदा की रूह का एक ही स्पिरिट का हिस्सा अपने अंदर ऐसी कुव्वत और कुदरत रखता है कि वो फलता और बढ़ता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी इसका मतलब वो इन्फिनिटी है, वो लामहदूद है। तो खुदा की रूह का एक ही हिस्सा ऐसा है, तो खुदा की रूह फिर कैसी होगी? इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। इसको जब मैंने खुदा के कलाम से और रूहुल कुद्स के वसीला से सीखा तो मुझे पता चला, और मैंने कहना शुरू किया कि खुदा की जो रूह है वो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और उन इन्फिनिटी जो आगे है उसको भी अगर आप 2 लगा के इन्फिनिटी कर दो, फिर उस इन्फिनिटी को भी आगे 2 लगा के इन्फिनिटी कर दो, और अगर मैं क्या करती हूँ कि फिर इस इन्फिनिटी को चारों साइडों से हर इन्फिनिटी के साथ 2 लगा के एक सर्कल बना के 2 इन्फिनिटी करती जाती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि खुदा की रूह नापी नहीं जा सकती, और खुदा की रूह इस वजह से अपने अंदर से अगर खुदा एक रूह यानी मुकम्मल कलाम यानी यीशु मसीह निकाल लेते हैं तो खुदा की रूह में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि खुदा की रूह खुद से ही मल्टीप्लाई होती रहती है। इसी तरह जो यीशु खुदा की रूह में से निकले हुए हैं, और वो भी इन्फिनिटी ही खुदा है, क्योंकि वो खुदा की रूह का हिस्सा, खुदा की रूह जो है वो खुद से ही फलती और बढ़ती और उसका कोई एंड नहीं है। इसी तरह जो 7 रूहें खुदा ने निकाली, वो 7 रूहें भी अपने अंदर वही कुव्वत सिर्फ रखती हैं, सफ़ात रखती हैं जो खुदा की है, क्योंकि वो खुदा ने निकाली है। तो वो खुदा की रूह है, और खुदा की रूह स्पिरिट है, और खुदा की रूह बीज की मानिंद अपने अंदर फलती और बढ़ती है, जिसका कोई एंड नहीं, नो लिमिट। इसलिए उसको हम कहते हैं इन्फिनिट खुदा की स्पिरिट है। तो हम यही सीख रहे हैं कि खुदा की जब तक हम इन्फिनिट स्पिरिट नहीं सीखेंगे, हम यीशु मसीह को नहीं समझ सकते, हम खुदा के रूहुल कुद्स को नहीं समझ सकते। और जो खुदा ने अपने बेटे के लिए दुल्हन
چنی ہے اور اس کو بیوی بنانا ہے ابھی اپنے بیٹے کے لیے، اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو خدا کا شکر ہے، خداوند کے اس کلام کے لیے ہم اس کو اگلے سبت کے لیے جاری رکھیں گے۔ ہاللیلویہ، آمین۔